وہ سوچ لیں جس طرح کی بھی کوئی جائز قسم کی دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین و ناظرین، ربیع الاول کے مبارک مہینے کا آخری جمعہ ہے۔ جمعہ کا دن تمام دنوں میں افضل دن، مبارک دن ہے، افضل الایام اسے کہا گیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا فضل و کرم ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، کہ اللہ نے یہ مبارک دن عطا کیا اور اس میں اپنی خصوصی ملاقات کے لیے بھی موقع فراہم کیا۔ یہ اس کی شان کریمی ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ ملاقات کا موقع عطا فرماتے ہیں، اور جمعے کے دن خصوصی ملاقات ہوتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے۔ حالانکہ یہ ملاقات انبیاء علیہ السلام کو نصیب ہوا کرتی تھی، جسے معراج کہا جاتا ہے، اور اللہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی عطا فرما دی۔ یہ نماز 5 وقت جو ادا کی جاتی ہے، اسے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، یہ ایمان والوں کے لیے معراج ہے۔ معراج میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ تو یہ اللہ نے موقع عطا کیا ہمیں۔ ایک اتنا بڑا بادشاہ جو دن میں 5 مرتبہ موقع فراہم کرے، تو یہ کتنی بڑی ہماری خوش نصیبی ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور اگر اس موقع کو ہم غنیمت نہ جانیں، اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، تو یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہوگی۔ اور پھر جو خصوصی ملاقات جمعے والے دن، اس سے جو محروم رہ گیا، فرمایا جو 3 جمعے جان بوجھ کے ضائع کر دے، جمعہ میں شریک نہ ہو، اس کا تو ایمان ہی کامل نہیں رہتا، اس کی تو بدبختی کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ دنیا میں کسی بڑے آدمی سے جب بندہ ملاقات کرتا ہے، اس کے تذکرے پھر کتنے دن کرتا رہتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے کہ میری فلاں افسر سے ملاقات ہوئی، وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، صدر سے ملاقات ہوئی، اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، دن میں 5 مرتبہ وہ موقع فراہم کرتا ہے۔ اور پھر جب بندہ کسی دنیا والے سے بھی بات کرتا ہے، تو وہ آگے سے خاموش تو نہیں رہتا، کوئی نہ کوئی اسے جواب دیتا ہے۔ اور جب اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے بات کی جاتی ہے، تو کیسے شروع کرتے ہیں؟ اس کی حمد و ثنا، سب سے پہلے اس کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ جواب فرماتے ہیں، جواب عطا فرماتے ہیں۔ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، پھر اللہ جواب دیتے ہیں۔ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری شان بیان کی۔ اس طرح ہر بات کا جواب ملتا ہے، آخر تک۔ سورہ فاتحہ کے آخر تک اس میں پھر اپنے لیے دعا بھی کرتا ہے۔ اللہ سے بندے
بندہ ایک وعدہ بھی کرتا ہے، اس وعدے کا بھی جواب ملتا ہے، جو اللہ سے دعا مانگی جاتی اس کا بھی جواب ملتا ہے۔ اب وعدہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ سبحان اللہ، کیسے پیارے اللہ کی طرف سے جواب ملتے ہیں۔ پھر ہدایت کی دعا اپنے لیے مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے کی بھی ہدایت عطا فرما، رہنمائی کر میری۔ اللہ پھر فرماتے ہیں لک ما سألت، اے میرے بندے تو نے جو کچھ مانگا میں نے تجھے دے دیا، یعنی ہدایت تجھے عطا کر دی۔ کون سی ہدایت؟ کس طرح کی اور کس سے میں نے بچنا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں سے بچانا جن کے اوپر تیرا قہر نازل ہوا، جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جن سے تیری ناراضگی ہوئی۔ ولا الضالین، اور جو گمراہ ہو گئے اور جو انعام یافتہ ہیں ان کے ساتھ میرا حشر فرما۔ انعمت علیہم جب بندہ کہتا ہے انعام یافتہ کون ہے؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء، یہ ہیں انعام یافتہ۔ پھر اللہ ان کے ساتھ حشر فرماتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان کریمی، بندہ اللہ سے اس طرح ہم کلام ہوتا ہے اور اللہ اس طرح پیارے پیارے جواب دیتے ہیں۔ اور جمعے کے دن افضل الایام، جمعے کی جب اذان ہو جائے اللہ کہتے ہیں وذر البیع، اب کاروبار چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، لین دین چھوڑ دو۔ کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے نماز کی طرف آنا ہے۔ یہ آنا آپ کا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہترین عمل ہے۔ نماز کے لیے آؤ، جمعہ کی ادائیگی میں پہنچو اور سب سے پہلے کوشش کرو آنے کی، اور جب نماز ختم ہو جائے تو پھر روزی کی تلاش کے لیے تمہیں اجازت ہے زمین کے اندر پھیل جاؤ۔ تو یہ جمعے کے دن کے بارے میں فضیلت ہے، حکم ہے، اور یہ نماز جمعے کی اتنی بڑی ہے، یہ عید کی مانند ہے، یہ فرشتوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہے۔ اور اس میں فرمایا اچھے کپڑے پہنو، صاف ستھرے اجلے، وضو کر کے پاکیزہ ہو کے اللہ کے پاس آؤ، کیونکہ اللہ سے ہم کلام ہونا ہے اور خصوصی ملاقات کا دن ہے، پورے اہتمام کے ساتھ۔ اب اتنے اہتمام کے ساتھ جب آؤ گے تو پھر اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش برسے گی۔ اب جمعے کے دن کام کیا کرنے ہیں؟ فرمایا کہ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو، جمعے کی رات کو بھی اور جمعے کے دن بھی۔ یہ جمعے کی رات یعنی جو بدھ کا دن گزرنے کے بعد، جمعرات کا دن پھر گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے، جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے وہ نورانی رات ہے، جمعے کی رات ہے۔ اس رات میں درود شریف پڑھو کثرت سے، کوئی حکم نہیں ہے کہ 100 دفعہ پڑھو یا 1000 دفعہ، جتنا پڑھ سکتے ہو۔ جمعہ کے دن بھی پڑھو، پھر جمعے کے دن سورہ کہف بھی پڑھو۔ سورہ کہف جمعے سے پہلے پڑھیں تب آپ کی مرضی، جمعے کے بعد پڑھیں تب آپ کی مرضی۔ ساری بیک وقت نہیں پڑھ سکتے، آدھی پہلے پڑھ لیں جمعے سے اور آدھی بعد میں پڑھ لیں، جس طرح بھی آپ کو آسانی ہو۔ جمعے کے دن سورہ کہف ہر طرح کے فتنوں سے
ہر طرح کے آپ کے ساتھ جو دھوکے فراڈ ہوتے ہیں ان ساری چیزوں سے اللہ حفاظت کرے گا، ہر طرح کے فتنوں سے اللہ بچائے گا۔ اور جب دجال کا اتنا بڑا اور خطرناک فتنہ جو بھاری فتنہ ہے جس سے پناہ مانگی گئی ہے، فرمایا جب اس سے حفاظت ہوگی تو باقی فتنے تو چھوٹے ہیں، باقی فتنوں سے بھی آپ کو اللہ بچائے گا۔ آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا، کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ مال خریدتے وقت بیچتے وقت آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے، اللہ حفاظت کرے گا جو سورہ کہف کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے۔ یہ تو دنیا کا فائدہ، اور قبر میں یہ نور بن جائے گی۔ موت کے وقت فرشتوں کی حفاظت میں بندہ ہوگا۔ شیطان دائیں طرف سے کوشش کرے گا آنے کی، بائیں طرف سے آئے گا، آگے سے پیچھے سے، چاروں طرف سے فرشتوں کا محاصرہ ہوگا، شیطان قریب نہیں آئے گا۔ وہ بڑا مشکل ترین وقت ہوتا ہے دھوکہ دینے کا، اللہ کی ذات سے پھیرنے کا موقع ہوتا ہے، اور وہ اس وقت ایمان کے اوپر بہت بڑا ڈاکہ ڈالتا ہے، ایمان کو سلب کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ سورہ کہف پڑھنے والے کو بچائے گا۔ کتنا بڑا انعام! اور اس کی قبر نورانی بن جائے گی۔ پھر میدان حشر کے اندر اللہ اپنے عرش کے ٹھنڈے میٹھے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جب کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحمت والے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ فرمایا جو ایک دفعہ پیے گا لم یظما ابداً، کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ جو پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اور پھر جنت کے داخلے تک، جنت کے داخلے میں اس کا وہ شاہانہ استقبال کیا جائے گا جو دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کا بھی استقبال نہیں۔ مرحبا مرحبا کہتے ہوئے جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ یہ ہے سورہ کہف کی برکات۔ یہ عمل آپ نے جمعے کے دن کرنا ہے۔ دو چیزیں، درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے اور سورہ کہف کو پڑھنا ہے، اس کو نہیں بھولنا۔ اور ایک خاص وظیفہ جو جمعے کے دن جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد، یہ خاص وظیفہ ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، میری تمام محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی ہے۔ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتی، ان کے اوپر جمعہ نہیں ہے، وہ ظہر کی نماز پڑھیں گی اور ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں۔ کوشش کریں وہیں مصلی پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا جائے۔ مرد حضرات جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، جمعہ تو اکیلے ہوتے ہی نہیں ہے، وہ تو مسجد میں ہی ہوگا، وہ بھی کوشش کریں وہیں بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ کر لیں۔ اگر کسی مجبوری سے ان کو گھر آنا پڑے تو گھر آ کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہیں کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں جب بندہ آتا ہے تو یا تو بھول بھی جاتا ہے، یا گھر میں کوئی مہمان وغیرہ ہوں، بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا ٹائم مختصر ہے۔ عصر کی نماز سے پہلے پہلے یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ اب اس وظیفے کو توجہ سے سن لیں۔ اس وظیفے کی برکات بہت زیادہ ہیں، اتنی بڑی برکت ہے، اللہ آپ کی روزی کی تنگی کو دور کر دے، یہ ٹینشن آپ کے سرے سے ختم ہو جائے گی، آپ کے پورے خاندان میں سے اللہ ختم کر دے گا، اور نفرتوں کو اللہ دور کر دے گا، اولاد مہربان ہو جائے گی، اور تمام رشتہ دار دوست احباب آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ وظیفہ کیا ہے؟ 3 نام ہیں اللہ کے، یا حسیبو، یا حلیمو، یا کریمو، یہ 3 نام۔ اس کے بعد آپ نے کہنا یا واسع المغفرہ، یا حسیبو، یا حلیمو، یا کریمو، یا واسع المغفرہ۔ اس کو آپ نے 100 دفعہ پڑھنا۔
تینوں نام پڑھ کے یا واسع المغفرہ ساتھ کہہ کے یہ ایک دفعہ ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ان کو 100 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا بھی قبول ہوگی۔ وہ سوچ لیں جس طرح کی بھی کوئی جائز قسم کی دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہوگی۔ عرش کے اوپر ایک ستون ہے وہ بھی ہلنے لگ جائے گا۔ اللہ جاننے کے باوجود پوچھیں گے تو کیوں ہلتا ہے؟ وہ کہے گا فلاں بن فلاں نے، فلاں بندے نے یا بندی نے یہ وظیفہ کیا، یہ دعا مانگی ہے، ابھی تک اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ فرمائیں گے تم دعا کا کہتے ہو، میں نے اس بندے کے ساتھ یا اس بندی کے ساتھ جس نے یہ وظیفہ کیا ہے محبت کرنی شروع کر دی ہے۔ تم تمام فرشتوں میں اعلان کر دو وہ بھی محبت کریں، اور زمین والوں میں بھی جا کے اعلان کر دو وہ بھی محبت کریں، اور اس نے جو کچھ مانگا ہے میں نے اسے عطا کر دیا۔ کتنا بڑا یہ انعام ہے۔ یہ جمعے کے دن اتنی بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔